کمین گاہوں میں اس کے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہیں تاکہ جب موقع ملے وہ اس پر جھپٹ پڑیں۔ اس کی دشمن قوتیں ایسی بھی ہیں جو اس کی جسمانی صلاحیتوں کو فنا کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں، بعض ایسی ہیں جو اس کی متاع ایمان کو غارت کر دینا چاہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق ترتیب سے 113 نمبر پر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں اور اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ کسی کی پناہ لینا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، یا کسی کی پناہ لینا اور کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فلق کا اصلی معنی تو چیرنا یا پھاڑنا ہے۔ اس آیت میں اس سے مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ 2 آخری صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، انہیں موعظتین کہتے ہیں۔ اس کتاب مقدس میں انسان کا منشور حیات پیش کر دیا گیا ہے، اس کی منزل متعین کر دی گئی ہے جس کے بغیر اور کوئی منزل اس قابل نہیں نوع انسانی کے کسی فرد یا کسی جماعت کی منزل بن سکے۔ یہی وہ بلند منزل ہے جس میں خیمہ زن ہونے کے لیے پرکشا ہونا اس مسجود ملائک کو زیب دیتا ہے، لیکن اس منزل کی راہ مشکلات سے اٹی ہوئی ہے۔ قدم قدم پر رکاوٹوں کے پہاڑ راستہ روکے کھڑے ہیں۔ کمین گاہوں میں اس کے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہیں تاکہ جب موقع ملے وہ اس پر جھپٹ پڑیں۔ اس کی دشمن قوتیں ایسی بھی ہیں جو اس کی جسمانی صلاحیتوں کو فنا کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں، بعض ایسی ہیں جو اس کی متاع ایمان کو غارت کر دینا چاہتی ہیں۔ اس صورت میں ان امور کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کی جسمانی نشو و نما اور صحت و عافیت کے لیے خطرناک ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور حضور کے واسطے سے ہر غلام بارگاہ رسالت کو حکم دیا، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے سے بدل دیا، رات کے سناٹے اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے نواز دیا۔ رات کی تاریکی کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے جب اس کی ظلمت کائنات کی ہر چیز کو اپنے دامن میں لپیٹ لے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے۔ یہ منظر بذات خود بڑا دہشتناک اور کرب انگیز ہوتا ہے۔ نیز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چور چوری کرتا ہے، قاتل خون ریزی کرتا ہے، آبروئیں اور عصمتیں اس کی اوٹ میں لوٹی جاتی ہیں۔ شرانگیز قوتیں ہر قسم کی مزاحمت سے بے خوف ہو کر شرانگیزی کی حد کر دیتی ہیں، اور جس کو لوٹنا ہوتا ہے وہ خود خواب غفلت میں بے سدھ پڑا ہوتا ہے۔ دشمن بے خبری میں اس کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ مدد کے لیے اپنے کسی دوست کو پکار سکے۔ اس لیے رات کی تاریکی کے شر سے بالخصوص پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے چل کے لفظ عقد آتا ہے جو کہ عقدہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی گرہ کے ہیں۔ جادوگر جب جادو کرتے تھے تو وہ منتر اور طلسم پڑھ کر ایک دھاگے میں گرہ ڈال دیتے تھے اور اس پر پھونک مارتے تھے۔ جس طرح پاک کلام کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیسی منتروں اور شیطانی طلسموں کی تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں۔ سحر سے کسی چیز کی حقیقت بدلتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے انسان نفسیاتی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے۔ ہاروت و ماروت کے واقعے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین لوگوں کو ایسا جادو سکھا دیا کرتے تھے کہ اچھا بھلا رستہ بستہ گھر اختلاف کی نظر ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی کی باہمی محبت و پیار نفرت و عداوت سے بدل جاتی ہے۔ ساحران فرعون کے متعلق بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے منتر پڑھ کر رسیوں پر پھونک ماری تو ہزارہا لوگ جو وہاں دربار میں موجود تھے، ان سب کو یہی نظر آیا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں اور سانپ کی طرح لہرا رہی ہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ کوئی خبیث الفطرت انسان اس کے لیے کیسا کیسا جادو کر رہا ہے اور چند ٹکوں کے عوض کسی طرح اس کے در پہ آزار ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ الہی جو بدکیش مجھے دکھ پہنچانے، میرے گھر کا سکون برباد کرنے، میری صحت کو بگاڑنے کے لیے ان ذلیل حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، میں خود ان کے شر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے نگہبان، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ آگے چل کے حسد کی تشریح
کچھ یوں کی گئی ہے کہ کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے ملتی، اس عزت و فضیلت سے اس کے بجائے میں بہرور ہوتا، اور اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہ تھیں تو کم از کم اس سے چھین لی جاتیں، اس کو بھی ان سے محروم کر دیا جاتا۔ لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہتی، بسا اوقات یہ بڑے بڑے جور و ستم کا سبب بن جاتی ہے۔ جو انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ ایسی تدبیریں سوچتا ہے، ایسی سازشیں کرتا ہے، اس قسم کے گٹھ جوڑ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ اس سے ایسی مذموم حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو شرف انسانی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی، لیکن جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے اس کے بدخواہ اکثر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزت کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، یہاں تک بن پڑے کہ ان کی خدمت سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کے باوجود حاسدوں کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، وہ بلا وجہ جلتے رہتے ہیں۔ انسان نہ تو خود ہر حاسد کو پہچان سکتا ہے اور نہ حاسدوں کے منصوبوں سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور اگر آگاہ ہو بھی جائے تو بسا اوقات ان کا تدارک کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کریم کے دامن عاطفت میں پناہ لے لو، بے شک ان حاسدوں کی شرانگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے جسے اس کی پناہ حاصل ہو جائے۔